السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آج کا میرا ٹاپک جو میں آپ سے ڈسکس کرنے والی ہوں، اور جیسا کہ میں پہلے بھی ڈسکس کر چکی ہوں، وہ ہے اباؤٹ ایکسپریس ویزا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایکسپریس ویزا ہے وہ فیڈرل 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہوتا ہے۔ وہ ہے فیڈرل اسکلڈ ورکر، فیڈرل اسکلڈ ٹریڈز اینڈ کینیڈین ایکسپیرئنس کلاس۔ اب آج سب سے پہلے ہم فیڈرل اسکلڈ ورکر کو ڈسکس کریں گے کہ ہاؤ یو کین اپلائی فار فیڈرل اسکلڈ ورکر، اس کی منیمم ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور کس طرح آپ اس کے تھرو کینیڈا امیگریٹ ہو سکتے ہو۔ سو فیڈرل اسکلڈ ورکر کو اسیس کرنے کے لیے اور اس کی ایلیجبلٹی کو کاؤنٹ کرنے کے لیے بیسکلی 100 پوائنٹس میں سے آپ کو کچھ پوائنٹس ارن کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی پھر آپ امیگریٹ ہوتے ہو ٹو کینیڈا۔ فیڈرل اسکلڈ ورکر کے تھرو آنے کے لیے جو آپ کی سب سے منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کا اسکلڈ ورک ایکسپیرئنس ہوتا ہے۔ آپ کا اسکلڈ ورک ایکسپیرئنس اس طرح سے ہوتا ہے کہ بیسکلی آپ جس بھی ورک ایکسپیرئنس کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہو بیسکلی، تو کیا آپ اس ورک کے لیے آپ کے پاس ایکسپیرئنس ہے یا نہیں، وہ آپ کا منیمم ایکسپیرئنس ہے، آپ کا میکسیمم ایکسپیرئنس ہے۔ جو منیمم ایکسپیرئنس ہے وہ کاؤنٹ ہونا اسٹارٹ ہوتا ہے 1 سال کا ایکسپیرئنس ہے، دین 2 3 4 5، اور جو میکسیمم ایکسپیرئنس آپ اپنا کاؤنٹ کروا سکتے ہو وہ بیسکلی 6 ایئرس کا ہوتا ہے۔ اس میں آپ کا اگر آپ کے پاس میکسیمم ایکسپیرئنس 6 ایئرس کا ہے تو بیسکلی آپ کو اس پہ ملتے ہیں 15 پوائنٹس، اینڈ اس کے بعد پھر آپ جو ہوتے ہو آپ کو باقی پوائنٹس ایکوائر کرنے پڑتے ہیں۔ دین آپ کے پاس آ جاتی ہے آپ کی لینگویج ایبلٹی۔ اب لینگویج ایبلٹی میں بیسکلی کینیڈا کا جو جس کو CLB کینیڈین لینگویج بینچ مارک بھی بولتے ہیں، وہ آپ کو ایکوائر کرنا پڑتا ہے۔ آپ انگلش لینگویج میں بھی آپ اپنا آئلٹس کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ پاس کر سکتے ہو۔ آپ کو اگر فرینچ آتی ہے آپ اس میں بھی کر سکتے ہو، لیکن اگر آپ کو دونوں آتی ہیں تو آپ دونوں کا ٹیسٹ دے کے پاس کر سکتے ہو۔ اب لینگویج ایبلٹی کے جو پوائنٹس ہیں وہ باقی سب پوائنٹس میں میکسیمم پوائنٹس ارن کر سکتے ہو آپ، اور وہ 28 پوائنٹس ہیں۔ لیکن آپ اس کے لیے جو منیمم CLB ہے جو کینیڈین لینگویج بینچ مارک ہے وہ 7 ہے۔ تو اگر آپ منیمم 7 پوائنٹس ارن کر لیتے ہو، اسکور کر لیتے ہو، تو پھر آپ اس کی منیمم ریکوائرمنٹس کو میٹ اپ کر سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد آپ کی ایجوکیشن کے پوائنٹس آ جاتے ہیں۔ جو آپ کی ایجوکیشن ہے، جو آپ کا ڈگری ہے، سرٹیفکیٹ ہے، ڈپلوما ہے، یا آپ جس بھی ایجوکیشن کو شو کرنا چاہ رہے ہو ایدر کسی بھی فارم میں، اس کے جو آپ کو پوائنٹس مل سکتے ہیں وہ 25 پوائنٹس ہیں۔ تو لینگویج کے بعد جو سب سے زیادہ پوائنٹس ہیں وہ ہیں ایجوکیشن کے۔ تو ایجوکیشن اور لینگویج میں آپ سب سے زیادہ اپنے پوائنٹس ارن کر سکتے ہو۔ جتنی زیادہ ایجوکیشن ہوگی اتنے زیادہ پوائنٹس لوگے، جتنا زیادہ آپ کا CLB آئے گا اتنے زیادہ آپ لینگویج میں بھی پوائنٹس ارن کرو گے۔ آگے بات آ جاتی ہے ایج۔ اب آپ کی کتنی ایج ہو اور آپ کتنے پوائنٹس ارن کرو گے۔ سو اگر آپ کی ایج 18 to 35 ایئرس کے بیچ میں، آپ سب سے زیادہ پوائنٹس ارن کر سکتے ہو، اور وہ پوائنٹس ہیں 12 پوائنٹس، اور وہ ارن کر کے آپ بہت ایزیلی جو ہے کینیڈا میں امیگریٹ کر سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ بلو دین 18 ہیں، لائک آپ 17 ایئرس کے ہیں یا ابھی آپ 18 کے نہیں ہوئے ہیں، تو پھر آپ کو 0 مارکس ملتے ہیں۔ اسی طرح 35 کے بعد آہستہ آہستہ پوائنٹس جو ہیں 11 10 9 8 کر کے ڈکریز ہوتے جاتے ہیں۔ اڈیپٹیبلٹی۔ اب اڈیپٹیبلٹی کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ بیسیکلی اڈیپٹیبلٹی از اے پلان جو کہ آپ اپنی امیگریشن سے پہلے ایمبیسی کو پرووائڈ کرو گے، جس میں آپ بتاؤ گے کہ آپ اکیلے امیگریٹ کرنا چاہ رہے ہو یا آپ کے ساتھ آپ کی فیملی، آپ کا اسپاؤس، آپ کے بچے، آپ کے پیرنٹس کون آنا چاہ رہا ہے، آپ کے بہن بھائی کون آنا چاہ رہا ہے۔ پھر اڈیپٹیبلٹی میں یہ آ جائے گا کہ آپ کا یہاں پہ آپ کیسے رہو گے، مطلب آپ کا جو پورا پلان ہوگا وہ آپ شو کرو گے۔ تو وہ اگر اس پہ اوبویسلی آپ ان کو کنونس کرتے ہو، یا ان کو آپ کا پلان اچھا لگتا ہے، یا اس کے اکارڈنگلی آپ سب کر رہے ہو، آپ کے اگر فیملی ساتھ امیگریٹ ہو رہی ہے سب، تو پھر آپ کو اس پہ 10 پوائنٹس ملتے ہیں بیسکلی۔ ویلڈ جاب آفر۔ آپ کو اگر کینیڈا سے کوئی ویلڈ جاب آفر ہے تو آپ کو اس کے 10 پوائنٹس ملیں گے۔ اس میں کوئی اوبویسلی اتنی زیادہ سائنس نہیں ہے، آپ کو ایزیلی 10 پوائنٹس اس میں مل جائیں گے۔
اب آپ کے بیسیکلی جو پاسنگ مارکس آپ نے ارن کرنے ہوتے ہیں آؤٹ آف 100 وہ 67 پوائنٹس آپ نے ارن کرنے ہوتے ہیں 100 پوائنٹس میں سے. تو اگر آپ دیکھو کہ آپ منیمم اگر آپ فار ایگزامپل اگر آپ اپنی لینگویج ایبلٹی میں اچھے مارکس اسکور کر لیتے تو دیٹ از 28 مارکس آپ اس میں اسکور کر لیتے اور آپ کی ایجوکیشن بھی جو ہے وہ اچھی ہے تو آپ کے پاس آلموسٹ 53 پوائنٹس تو صرف یہیں سے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, 53 پوائنٹس تو آپ صرف اپنی لینگویج ایبلٹی اور ایجوکیشن سے ارن کر لیتے ہو. اگر آپ کی ایج فار ایگزامپل اینڈ اوبویسلی 18 to 35 کے بیچ میں ہوتی ہے تو آپ کے آرام سے 65 پوائنٹس بن سکتے ہیں. اور باقی اوبویسلی آپ اڈیپٹیبلٹی بھی دو گے, آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی ہوگا تو آپ ایزیلی 67 سے بھی اوپر اسکور کر سکتے ہو. تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ آپ بیسیکلی جو ہے ورک کرو اپنی لینگویج پہ جو آپ آئلٹس وغیرہ کا ٹیسٹ دے رہے ہو اور اپنی ایجوکیشن پہ. اب فار ایگزامپل یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کس طرح سے اپنی 67 پوائنٹس ارن کر سکتے ہو. فار ایگزامپل اگر آپ کے 67 پوائنٹس سے کم مارکس آتے ہیں, آپ کے پوائنٹس کم بنتے ہیں تو آپ کیا کرو گے, آپ اپنی لینگویج اسکل کو امپروو کر سکتے ہو. اوبویسلی اس کے 28 پوائنٹس ہیں, اگر آپ نے صرف 10 پوائنٹس ارن کیے ہیں تو آپ کے پاس 18 پوائنٹس کا مارجن ہے. جبکہ یہاں پہ اگر آپ دیکھو جن کے 10 یا 12 پوائنٹس ہیں آپ دیکھو ان میں اتنا زیادہ مارجن نہیں ہے, لیکن اس میں آپ کے پاس بہت زیادہ مارجن ہے. اس کے بعد آپ کے پاس ایجوکیشن میں بہت زیادہ مارجن ہے. تو فار ایگزامپل آپ کی ایجوکیشن جو ہے اس کی وجہ سے آپ کو صرف 10 یا 12 پوائنٹس مل رہے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہو, آپ اپنی ایجوکیشن کے ساتھ کوئی بھی سرٹیفکیٹ اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی بھی سرٹیفکیٹ, کوئی بھی ڈپلوما یا کوئی اور ڈگری آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہو. فار ایگزامپل آپ بیچلرز آپ نے کیا ہوا ہے, آپ ماسٹرز کر سکتے ہو. اور اگر آپ نے ماسٹرز بھی کیا ہوا ہے پھر بھی آپ میٹ اپ نہیں کر پا رہے ہو, آپ کوئی سرٹیفکیٹ کوئی ڈپلوما اٹیچ کر سکتے ہو. تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کے پوائنٹس زیادہ ہو جائیں گے. اور جو ویلڈ جاب آفر ہے آپ کو 6 میں سے اوبویسلی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. تو آپ کینیڈین جو یہاں پہ کوئی امپلائر ہوگا اس سے آپ کو اگر امپلائمنٹ لیٹر مل جائے تو آپ اس سے بھی بہت زیادہ اپنے مارکس امپروو کر سکتے ہو. تو اوبویسلی اگر آپ کسی ایجنٹ وغیرہ کے پاس جاتے ہو اور آپ ڈسکس کرتے ہو تو میں نے آپ کو سب سے پہلے بتا دیا تھا کہ میں آپ لوگوں کی بالکل ہیلپ کروں گی آپ لوگوں کی فائلس خود بنوانے میں. تو اگر آپ ورک پرمٹ پہ ایز اے فیڈرل اسکلڈ ورکر آنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ اپنا ایکسپیرینس اپنا اکٹھا کرو. ٹھیک ہے, اور وہ اگر 6 ایئرس تک کا ہوگا تو اوبویسلی آپ 15 پوائنٹس ارن کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, آپ نے اپنا آئلٹس دینا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنی انگلش کو اچھا کرنا ہے. آپ اس کے لیے ویڈیوز دیکھ سکتے ہو اور ڈفرینٹ ایپس ہیں وہ ہیں, میں ان کے لنک بھی ساتھ اٹیچ کر دوں گی ڈسکرپشن میں. آپ اپنی ایجوکیشن میں آپ یہ کر سکتے ہو کہ جتنی عرصے میں آپ یہ سارے ڈاکیومنٹس اکٹھے کر رہے ہو اور آپ اپنا آئلٹس وغیرہ پاس کر رہے ہو, آپ اپنی ایجوکیشن میں کوئی ایڈیشنل سرٹیفکیٹ لے سکتے ہو, کوئی ڈپلوما لے سکتے ہو 6 منتھس کا, 1 ایئر کا, 2 ایئر کا, ڈپینڈ کرتا ہے. ایج کو اوبویسلی یو کینٹ چینج, لیکن اگر آپ 18 to 35 ایئرس کے بیچ میں تو یہ آپ کے پکے پوائنٹس ہیں 12 پوائنٹس, یہ نو بڈی کین چینج اٹ. آپ اپنا جو پلان ان کو پرووائڈ کرو, اپنی جو اڈیپٹیبلٹی ہے کہ آپ اکیلے آ رہے ہو, آپ فیملی کے ساتھ امیگریٹ کر رہے ہو, وہ اچھی طرح ویل ایکسپلینڈ ہو تو آپ کی یہ پوائنٹس پکے ہیں. اور ویلڈ جاب آفر اوبویسلی جب آپ ان سب ریکوائرمنٹس کو اوپر مل رہے ہوں گے تو یو گونا گیٹ اٹ ایزیلی. تو سب سے پہلے فیڈرل اسکل ورکر کرنے کے لیے آپ کو یہ ساری چیزیں اکٹھی کرنی ہیں. یہ ساری چیزیں اکٹھی کرنے کے بعد آپ نے آن لائن اپنا پورٹ فولیو بنانا ہے, اپنی پروفائل بنانی ہے اور اس میں آپ نے یہ سب کچھ کر دینا ہے اٹیچ. اور پھر ایزیلی جو ہے آپ کو اگر آپ انشاءاللہ 67 پوائنٹ سے زیادہ اسکور کر رہے ہوگے تو یو ول بی آل ایبل ٹو امیگریٹ ٹو کینیڈا انشاءاللہ الون اور ود یور فیملی, جس طرح بھی آپ چاہتے ہو. اگر میری ویڈیوز آپ کو ہیلپ فل فیل ہوتی ہیں تو کائنڈلی پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں, اسپیشلی شیئر بھی کریں تاکہ اس کی وجہ سے اور لوگوں کی بھی ہیلپ ہو سکے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ کل میں باقی جو بچے ہیں 2 ان کا بتاؤں گی, پھر ان میں کمپیریزن کریں گے اینڈ دین لیٹر آن ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ اور کیسے اپنے پوائنٹس انکریز کر سکتے ہیں. ٹل دین ٹیک کیئر, ہیو اے ویری گڈ ڈے اینڈ اللہ حافظ, فی امان اللہ.